السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے لکھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمر عاص بن وائل سہمی اندر آیا، ایک دہاڑی دار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوا تھا۔ وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے خلیف تھے۔ عاص نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا بات ہے؟ عمر نے کہا کہ تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں بھی اپنے آپ کو امان میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا۔ عاص نے پوچھا، کدھر کا رخ؟ لوگوں نے کہا، ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے، یعنی واپس چلے گئے۔ بخاری۔ اچھا، کہتے ہیں جی اس کی وضاحت ہے جی ٹھیک ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے فوراً بعد کا واقعہ اور قصہ ہے۔ سارے قریش کے قبیلے مل کر انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ کسی ایک قبیلے سے تو لڑا جا سکتا ہے، پورے قریش سے نہیں۔ عاص بن وائل نے انہیں امان دے دی اور قریش نے اسے قبول کر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس وقت قبیلے میں سے کوئی بھی شخص کسی کو اگر امان دیتا تھا تو وہ امان مانی جاتی تھی، اور امان کو توڑنا پورے قبیلے سے لڑائی کے مترادف ہوتا تھا۔ یہ عمل اسلام اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ دیکھ لیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے کہ جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابن دغنہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر گھر واپس لے کے آئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اور بھی بڑی مثالیں ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے طائف واپسی پر، یعنی طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ لی اور پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی جی۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا، سورہ ہود میں، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، میرا سوال، ایک بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا 7 لاکھ کا، اس میں ان کے والد نے کچھ رقم واپس کر دی ہے، باقی نہیں دے رہا۔ اب وہ فراڈی حج پر جا رہا ہے، کیا اس کی حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی غریب بھی نہیں، کروڑ پتی ہے۔ اب محترم بھائی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب باقی یہ ہے کہ اس نے قرض دینا ہے، کچھ رقم دی یا کچھ نہیں دی، اس کو وہ دینی چاہیے۔ جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے، مطلب صاحب حیثیت ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ مال جو دینے والا ہے وہ ادا کرے، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مطل غنی یہ ظلم، کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، ہاں زیادتی ہے۔ ایک ٹال مٹول کرنا ظلم زیادتی ہے، ایک بالکل سرے سے انکار ہی کر دینا، دیتا ہی نہیں ہے یا میں دینے ہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔